بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم افتح علینا حکمتک وانشر علینا رحمتک یا ذا الجلال والاکرام۔ تو جی ناظرین، الحمدللہ عز وجل نور الإیضاح ہماری جاری و ساری ہے۔ آج کا ہمارا سبق نمبر 53 باب الصلاۃ فی الکعبۃ، خانہ کعبہ میں نماز پڑھنے کا بیان، یعنی خانہ کعبہ کے بالکل اندر نماز پڑھنا، جس کو اللہ تعالیٰ سعادت نصیب کرے۔ تو بہرحال اس کا طریقہ کار اسلام نے ہمیں بیان کیا ہے۔ تو اب اس کے حوالے سے چند آپ نے پہلی باتیں سننی ہیں، پھر انشاءاللہ سبق کا آغاز کرتے ہیں۔ پہلی بات یہ کہ خانہ کعبہ کہتے کسے ہیں؟ آج تک تو ہمارے ذہنوں میں، اور آج تک جو ہم نے سنا وہ یہی ہے، ہمارے ذہنوں میں جو بیٹھا ہوا ہے کہ خانہ کعبہ اس ایک کالی کمبلی، یعنی جو جس کے اوپر کالا غلاف ہے اور جو ایک کمرہ بنا ہوا ہے، ٹھیک ہے، تو اس عمارت کو ہم خانہ کعبہ سمجھتے آ رہے ہیں۔ تو اصل میں خانہ کعبہ اسے نہیں کہتے۔ خانہ کعبہ جو اصل ہے نا، وہ یہ ہے کہ اتنی جگہ یا اتنی فضا کہہ لیں تو وہ تحت سرا سے ساتوں آسمان تک یہ جتنی بھی فضا ہے نا، اس کے محاذی، تو اس کو خانہ کعبہ بولتے ہیں۔ لیکن یہ ویسے ہی ایک مینشن کی ہوئی ہے اتنی جگہ، لیکن یہ خانہ کعبہ نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ تو اب خانہ کعبہ کے اندر نماز پڑھنا، چھت پر پڑھنا، اکیلے پڑھنا، جماعت کے ساتھ پڑھنا، پھر جماعت کی صورت میں کب مقتدی کی نماز ٹھیک ہے کب نہیں ٹھیک، تو اس طرح کے چند یہاں پر مسئلے بیان کیے جائیں گے۔ تو آئیے بلا تاخیر سبق کا آغاز کرتے ہیں۔ بقیہ یہ جو چیزیں لکھی ہوئی ہیں نیچے حاشیہ نمبر 1 کے تحت، یعنی باب الصلاۃ فی الکعبہ کے تحت یہ چیزیں لکھی ہوئی ہیں جو میں نے ابھی عرض کی ہیں۔ اسی طرح حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والے سے حاشیے کے بالکل آخر میں آپ دیکھ رہے ہوں گے، تو وہاں پر لکھا ہوا ہے کہ یعنی جس طرح میں نے پہلے عرض کیا نا کہ یہ عمارت ہی خانہ کعبہ نہیں ہے، بلکہ وہ جو فضا ہے یا اتنی جو جگہ ہے نا، تو وہ خانہ کعبہ ہے۔ تو حضرت سیدنا عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں جب اس کو شہید کر دیا گیا تھا، تو اس وقت جب صحابہ نے یا اس وقت جو مسلمان تھے، تو انہوں نے جو نمازیں پڑھی تھیں تو وہاں عمارت تو تھی نہیں، تو لہٰذا انہوں نے اس عمارت کی جگہ پر جو فضا تھی یا انہیں اتنی جو جگہ ہے، تو اس کی رخ کر کے، اس کی طرف رخ کر کے نماز ادا کی تھی۔ تو لہٰذا اس سے بھی واضح ہوا کہ عمارت جو ہے اس کا نام خانہ کعبہ نہیں ہے، بلکہ خانہ کعبہ کچھ اور چیز ہے، اور وہ کیا ہے وہ میں نے آپ کے سامنے رکھ دی۔ اچھا، آئیے سبق کی طرف۔ باب الصلاۃ فی الکعبۃ، خانہ کعبہ میں یعنی خانہ کعبہ کے اندر نماز پڑھنے کا بیان۔ صح فرض و نفل فیہا، نماز فرض ہو یا نفل ہو، کہتے ہیں صح فرض و نفل فیہا، فیہا کی ضمیر لوٹے گی خانہ کعبہ کی طرف۔ خانہ کعبہ میں فرض نماز پڑھنا یا نفل پڑھنا، یہاں پر واو کو بمعنی او بھی لے سکتے ہیں یا اسی معنی پر بھی رکھ سکتے ہیں، یعنی فرض اور نفل کو نماز جو ہے وہ خانہ کعبہ کے اندر پڑھنا، یہ بھی صحیح ہے، یا یوں ترجمہ کر سکتے ہیں کہ فرض یا نفل خانہ کعبہ میں پڑھنا صحیح ہے، ٹھیک ہے، دونوں ترجمہ درست ہو سکتا ہے۔ وقضا، اسی طرح، یعنی کس طرح، یعنی جس طرح فرض اور نفل اس کے اندر پڑھنا صحیح ہے، اسی طرح فرض اور نفل پڑھنا کہاں پر؟ فوقہا، خانہ کعبہ کے اوپر، یعنی خانہ کعبہ کی چھت پر نماز پڑھنا بھی یہ دونوں چیزیں درست ہیں۔ لیکن ساتھ میں مزید بات ایڈ کر رہے ہیں، کہتے ہیں وَإِن لَمْ يَتَّخِذْ سُتْرَةً، لیکن کہتے ہیں اگرچہ اس کے اوپر سترہ اس نے نہ بنایا ہو، ٹھیک ہے، اگر سترہ نہ رکھا ہو تو بھی یہ اس کی نماز درست ہے، لیکن اس کے اندر کچھ کمی ہے، وہ کیا ہے؟ فرماتے ہیں لَكِنَّهُ مَكْرُوهٌ لِإِسَاءَةِ الْأَدَبِ بِاسْتِعْلَائِهِ عَلَيْهَا، دوسری صورت ہی نا چھت والی، تو اس کی یہ بات مزید بڑھا رہے ہیں، لیکن کہتے ہیں یہ جو عمل ہے یعنی چھت کے اوپر نماز پڑھنا، یہ عمل نماز تو جائز ہے لیکن ہے مکروہ ہونے کی علت کیا ہے، وجہ کیا ہے، اس کے اندر حکمت کیا ہے، ریزن کیا ہے؟ فرماتے ہیں لِإِسَاءَةِ الْأَدَبِ، بے ادبی کی وجہ سے، ٹھیک ہے، بے ادبی کی وجہ سے۔ بے ادبی کس طور پر ہو رہی ہے؟ کہتے ہیں بِاسْتِعْلَائِهِ عَلَيْهَا، اس کے بلند ہونے کی وجہ سے، عین لام واو اس کا مادہ تھا علوف، یعنی اس کے بلند ہونے کی وجہ، یعنی جو نمازی ہے جو چھت پر چڑھا ہوا ہے خانہ کعبہ کی، تو اس کا اس خانہ کعبہ سے بلند ہونے کی وجہ سے، علیہا کی جو زمین ہے یہ خانہ کعبہ کی طرف لوٹے گی، اور بھی استعلاء کی زمین لوٹے گی جو بندہ اوپر چھت پہ جا کر نماز پڑھ رہا ہے۔ تو یہ بے ادبی کی وجہ سے مکروہ ہے، اس کے اوپر ہونے کی وجہ سے، یعنی خانہ کعبہ کے اوپر چڑھ جانے کی وجہ سے۔ یہاں تک تو مسئلہ کلیئر ہوا۔ اب یہ تھا منفرد، یعنی بندہ کوئی اکیلا نماز پڑھ رہا ہے، اندر پڑھ رہا ہے یا چھت پر پڑھ رہا ہے۔ اب اگر جماعت کی صورت میں ہے تو اس کا آگے مسئلہ بیان کر رہے ہیں۔ فرماتے ہیں کہ وَمَنْ جَعَلَ ظَهْرَهُ إِلَى غَيْرِ وَجْهِ إِمَامِهِ فِيهَا، فیہا مطلب
خانہ کعبہ کے اندر پڑھنے والی جو صورت ہے نا یہاں پر وہ بیان ہو رہی ہے جماعت والی. کہتے ہیں ومن جعل اور جس نے کیا یا رکھا ظاہرہ اپنی پشت کو الی غیر وجہ امامہ اپنے امام کے چہرے کے علاوہ کی طرف فیہا یعنی خانہ کعبہ میں، یعنی خانہ کعبہ میں نماز پڑھ رہا ہے اور امام صاحب کا جو چہرہ ہے اس کے چہرے کی طرف اپنی پشت نہیں کی بلکہ کسی اور طرف کی ہے. ٹھیک ہے، اس کی میں ہو سکے مجھے کوئی پکچر ملی ہے نا ان دونوں کی، یعنی خانہ کعبہ کے اندر پڑھنے کی اور خانہ کعبہ کے باہر پڑھنے کی، جس طرح کے آگے مسئلہ آ رہا ہے تو میں انشاءاللہ ساتھ میں ایڈ کر دوں گا، مزید آپ کو آسانی ہو جائے گی. تو خانہ کعبہ کے اندر پڑھ رہے ہیں نماز جماعت کے ساتھ، لیکن امام صاحب کی جو جس طرف امام صاحب کا چہرہ ہے اس طرف اس کی پشت نہیں ہو رہی، یعنی جو اس کا مقتدی ہے یعنی کسی اور طرف اس کی پشت ہے، تو اس طرح اس کی نماز. اور دوسری صورت بیان کر رہے ہیں او فوقہا صحا، او فوقہا مطلب اسی طرح جو پیچھے والا مسئلہ تھا یعنی خانہ کعبہ کے اندر، کہتے ہیں اسی طرح او فوقہا یا اسی طرح جو صورتحال اس کی بنی چھت کے اوپر، یعنی امام صاحب کے چہرے کی طرف اس کا پشت نہیں ہے بلکہ اس کی پشت کہاں ہے غیر وجہ امامہ، یعنی امام صاحب کے چہرے کے علاوہ یعنی کسی اور طرف اس کی پشت ہے. خاون جو مقتدی اور امام صاحب یہ خانہ کعبہ کے اندر ہوں یا چھت پر ہوں تو ان صورتوں میں مسئلہ کیا ہوگا، نماز کیسی ہوگی؟ فرماتے ہیں صح، جائز ہے، صحیح ہے، درست ہے. اب آگے ایک اور صورت کہتے ہیں وَإِن جَعَلَ ظَهْرَهُ إِلَى وَجْهِ إِمَامِهِ لَا يَصِحُ، بالکل یہی پیچھے والی صورتیں ہیں لیکن اس کے اندر کیا فرق کیا ہے کہ امام صاحب کی جو چہرہ ہے، امام صاحب کا جو رخ ہے اس کی طرف مقتدی کی پشت ہو رہی ہے. تو یہ تو کامن سی بات ہے کہ ہم یہاں پر عام طور پر جو نمازیں پڑھتے ہیں تو امام صاحب ہمارے آگے ہوتے ہیں، امام صاحب کی پشت ہماری طرف ہوتی ہے. اب یہاں پر بھی اگر ہم ان سے آگے بڑھ جائیں گے تو ہماری نماز نہیں ہوگی. تو بالکل جب خانہ کعبہ کے اندر ہوگا یا خانہ کعبہ کی چھت پر ہوگا تو بالکل وہاں پر بھی یہی مسئلہ ہوگا. کہتے ہیں وَإِن جَعَلَ ظَهْرَهُ، اگر نمازی نے یعنی جو مقتدی ہے اس نے اپنی پشت کو کیا یا رکھا کس طرف؟ کہتے ہیں الی وجہ امامہ، اپنے امام کے چہرے کی طرف کیا، تو پھر کیا ہوگا؟ کہتے ہیں یہ صورت درست نہیں ہے. تو اب یہ دونوں صورتوں میں ہو سکتا ہے، چھت پر ہو یا اس کے اندر ہو. وصح الاقتداء، اب آگے نیا مسئلہ بیان فرما رہے ہیں کہ اقتداء صحیح ہے یعنی مقتدی بننا صحیح ہے یا پیچھے جو نماز پڑھنا صحیح ہے. کب؟ کہتے ہیں خارجہا بامام، یعنی خارجہا یعنی یہ خارجہا ضمیر لوٹے گی خانہ کعبہ، یعنی خانہ کعبہ کے باہر اقتداء کرنا صحیح ہے بامام، ایسے امام کی فیہا جو امام خانہ کعبہ کے اندر ہے. یعنی امام صاحب تو خانہ کعبہ کے اندر ہوں لیکن جو نماز پڑھنے والے مقتدی ہیں وہ خانہ کعبہ کے باہر صفے بنائے ہوئے ہیں. تو اب اس صورت میں نماز تو صحیح ہے لیکن ایک شرط لگا رہے ہیں ساتھ میں، کہتے ہیں والباب مفتوح، مگر اس حالت میں کہ وہ دروازہ جو ہے خانہ کعبہ کا وہ کھلا ہوا ہو. ٹھیک ہے، تو جو دروازہ کھلا ہوا ہے تو اس کی حکمت کیا ہے دروازہ کھلا ہوا ہونے کی؟ اس کی حکمت جو سمجھ آئی وہ یہ ہے کہ جو باہر والے ہیں تو ان کو پتہ چل جائے کہ امام صاحب کی آواز آئے اور پتہ چل جائے کہ امام صاحب کو رکوع میں جا رہے ہیں، رکوع سے اٹھ رہے ہیں، سجدے میں ہیں یا کون سے تشہد میں ہیں. تو یہ سارا جو ارکان ہوتے ہیں، انتقالات ہوتے ہیں، تو ان پر اطلاع کے لیے یہ شرط لگائے گی کہ دروازہ کھلا ہوا ہو تو امام اندر ہو اور مقتدی باہر ہو تو یہ اقتداء صحیح ہے. اب اصل علت تھی دروازہ کھولنے کی کہ انتقالات امام صاحب کا منتقل جو ہونا ہے مختلف ارکان میں تو اس کی اطلاع مل جائے. اب اگر دروازہ بند ہو اور پھر بھی بندے کو اطلاع ہو جائے باہر مقتدیوں کو تو پھر بند دروازہ کر کے بھی نماز صحیح ہوگی. مثال کے طور پر جس طرح اب یہ کتاب تو پرانی ہے، تقریباً یہ 400 سال تقریباً ہو چکے ہیں، تو اس طرح اور بھی مسائل پرانی کتابوں میں لکھے ہوئے ہیں. تو اب جتنی مطلب جدید ٹیکنالوجی آ چکی ہے، جس طرح مثال کے طور پر یہ لاؤڈ سپیکر وغیرہ، تو اب ان کے ذریعے جتنا مرضی بندہ، اب جتنے بڑی بڑی مساجد ہوتی ہیں، بادشاہ مسجد لگا لیں یا فیصل مسجد لگا لیں یا اور بھی بہت جگہ بڑی بڑی مساجد ہوتے ہیں، بڑے بڑے اجتماعات ہوتے ہیں، تو وہاں بھی پتہ چل جاتا ہے 3 دور تک کہ امام صاحب کس حالت میں ہیں، کیا پڑھ رہے ہیں، مطلب اسپیکروں وغیرہ کے ذریعے. تو لہٰذا اب اس صورت میں کوئی صورت موجود ہو اور دروازہ بند ہو تو اس صورت میں بھی نماز درست ہو جائے گی. اب آگے صورت بیان کر رہے ہیں، جس طرح کہ آپ نے بھی دیکھا ہوگا کہ جو مکہ میں نماز پڑھتے ہیں خانہ کعبہ کے اندر تو آس پاس گول دائرے کی صورت میں صفیں بنتی ہیں. تو یہاں پر اسی کا مسئلہ بیان ہو رہا ہے. فرماتے ہیں وَإِن تَحَلَّقُوا حَوْلَهَا وَالْإِمَامُ خَارِجَهَا صَحَّ إِلَّا لِمَنْ كَانَ أَقْرَبَ إِلَيْهَا فِي جِهَةِ إِمَامِهِ. اب یہاں پر ایک اسی طرح کا مسئلہ جو پیچھے بیان ہوا نا
کہ چھت پر ہو یا مسجد کے اندر ہو، یعنی خانہ کعبہ کے اندر، لیکن امام صاحب سے آگے بڑھ گیا ہو اور امام صاحب کی طرف پشت ہو۔ اب اسی طرح کا یہاں مسئلہ ہے گول دائرے کی صورت میں، فرماتے ہیں وَإِن تَحَلَّقُوا، اگر انہوں نے حلقہ بنا لیا ہو، یعنی گول دائرے کی شکل اختیار کر لی ہو جو مقتدی ہیں، حولہا، کس کے گرد؟ حولہ، ارد گرد، ٹھیک ہے، اور ہاضمی لوٹے کی خانہ کعبہ کی طرف، یعنی مقتدیوں نے خانہ کعبہ کے گرد حلقہ بنا لیا، یعنی گول صفیں بنا لی، والامام، اور امام جو ہے وہ یصلی، نیچے لکھا ہوا یصلی، وہ نماز پڑھا رہا ہے خارجہا، خانہ کعبہ کے باہر ہی، صح، تو اس صورت میں سب کی نماز ٹھیک ہے، درست ہے، لیکن کس کی درست نہیں ہے اس کا استثناء کر رہے ہیں، کہتے ہیں الا، مگر اس شخص کی، اس نمازی کی، اس مقتدی کی نماز درست نہیں ہے۔ کون بھائی مقتدی؟ وہ کون سا ہے؟ کہتے ہیں لمن کان اقرب الیہا فی جہت امامہ، جو امام کی سمت، جو یعنی جس طرف خانہ کعبہ، جس طرف امام صاحب کھڑے، مثال کے طور پر جو حتیم ہے، یعنی جو ایک چاند کی صورت کی جو باہر والی جگہ ہے، مثال کے طور پر اگر امام صاحب اس طرف کھڑے ہو کر قبلہ کی طرف نماز پڑھا رہے ہیں اور اسی سمت، یعنی جو اس طرف دیوار ہے خانہ کعبہ کی، اسی طرف اگر مقتدی ہے، لیکن وہ کیا ہے؟ کہتے ہیں لمن کان اقرب الیہا، یعنی جو خانہ کعبہ کے زیادہ قریب ہے، فی جہت امام ہی، امام کی جہت میں، ٹھیک ہے، سمجھ آگئی ہوگی جو میں نے ابھی سمجھانے کی کوشش کی ہے، یعنی جس طرح امام صاحب کھڑے ہو کر نماز پڑھا رہے ہیں اسی سمت یہ مقتدی کھڑا ہوا ہے، لیکن جتنا امام صاحب قریب ہیں یہ اتنا قریب نہیں، بلکہ اس سے زیادہ ایک دو قدم یا جتنا بھی کچھ نہ کچھ فرق ہے، یعنی امام صاحب سے یہ زیادہ خانہ کعبہ کے قریب ہے، تو گویا کہ اس کے قریب ہونے کی وجہ سے امام صاحب کو پشت ہو رہی ہے، جس طرح پیچھے والا مسئلہ تھا، تو اس کے پشت ہونے کی وجہ سے، یعنی اس کی پشت امام صاحب کی طرف جا رہی ہے، یعنی امام صاحب کے رخ کی طرف پشت ہو رہی ہے، تو گویا کہ اس طرح اس کی نماز نہیں ہوگی، بقیہ سب کی نماز ہو جائے گی۔